الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کما و اہلہ. تمام تر تعریف اور حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. لاکھوں اور کروڑوں درود پرگار ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر نبوت فرمایا. سبحان اللہ. اپنے خاص فضل کے ساتھ، سبحان اللہ، کرم کے ساتھ ہم سب کو آپ کا امتی ہونے کا شرف بخشا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. حضرات محترم، ٹائم بہت قلیل ہے اور اس تھوڑے سے ٹائم میں میں چاہتا ہوں کہ میں چند مسئلے آپ کو گوشگزار کروں. جو ثواب والی تقریر تھی وہ تو حضرت علامہ قاری ریاض صاحب نے فرما دی ہے. میں الحمدللہ سے ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ. لیکن میرا گلا خراب رہتا ہے، اس سے مجھے پرابلم ہے. تو یہی اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر یہ دوست میرے سامنے آ جائے نا، اٹھو کوئی بات، سارے آ جاتے ہیں. جب تک سامنے کوئی بات کرنے کا مزہ نہیں آتا نا. حضرات محترم، میں سب سے پہلے بانی اور فاؤنڈر اس ادارے کے حضرت علامہ پیر محمد عبداللہ سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی دعا کو بھی ہوں اور طالب دعا بھی ہوں. اللہ تبارک و تعالی دین کی خدمت اپنی بارے میں قبول فرمائے. اس سینٹر کو اللہ تبارک و تعالی آباد فرمائے. علماء کے ساتھ محبت یہ تصوف کا ایک ادنا سا حصہ ہے. جو بندہ دین میں، روحانیت میں بڑھنا چاہتا ہے، اس کی پہلی سیڑھی علماء کا ادب ہے. شیخ اکبر نے فرمایا کہ تو اس حدیث بیان فرمائی کہ تو اس حالت میں صبح کر کہ تو عالم بن، تو عالم ہو. اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر متعلم ہو، یعنی طالب علم بن، دین سیکھ. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر سامعان، دین کو سننے والا بن کے دین بیان ہو رہا ہو اس کو سن سمجھ. اگر اس سے اگلا درجہ فرمایا پھر اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر اہل علم کے ساتھ محبت کر. یہ 4 درجے بیان فرمایا یہ آخری درجہ ہے، اہل علم کے ساتھ محبت کر. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تو ہلاک ہے، پھر ہلاکت ہے تیرے لیے. تو گویا علماء سے محبت یہ دین کا پہلی سیڑھی ہے سمجھنے کے لیے. جس کو علماء سے محبت نہیں اس کو دین سمجھ نہیں آتا. یہ ایک نیچر ہے کہ اگر جس بندے کی اہمیت آپ کے نظر میں نہ ہو، اس کی بات کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کو بندہ اہمیت نہیں دیتا، کہتا کوئی نہیں اہمیت نہیں. اگر شخصیت کی اہمیت ہوگی تو بات کی اہمیت ہوگی. اس لیے فرمایا کہ سب سے
بڑا پیر عالم ہی ہے. کرامتوں کا نام عالم اپنا پیر نہیں ہوتا. پیر ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے. سبحان اللہ. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پیر کی 4 شرائط ہیں پیر بننے کے لیے. پہلی شرط کیا ہے کہ عالم ہو، اہل سنت جماعت، اس کا عقیدہ درست ہو، پھر اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ اپنے مسائل خود کتاب سے نکال سکتا ہو. اللہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط فرمایا اس کا جو ہے سلسلہ ہے بیعت وہ تسلسل کے ساتھ ہو، درمیان میں کٹ آف نہ ہو. اس کے پیر سے لے کر مولا علی مشکل کشا تک ایک چین بنی ہو. اور چوتھی شرط فرمایا کو مولا نے فاسق مولن نہ ہو. فاسق مولن کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنا. جیسے کوئی بندہ بے نماز ہے، فاسق مولن ہے. کوئی داڑھی مناتا ہے، فاسق مولن ہے. کوئی بڑے بڑے جھوٹ الزام تراشی کرتا ہے، فاسق مولن ہے. اعلانیہ گناہ کرنے والا وہ بھی نہ ہو. یہ 4 جس میں خوبیاں ہوں وہ پیر کا اہل ہے. تو یہ 4 خوبیاں اللہ تبارک و تعالی علماء میں رکھی ہے. اس لیے عالم ہی پیر ہوتا ہے، اسی کی خدمت ضروری ہے، کیونکہ وہ جو خدمت اس کو کی جاتی ہے نا وہ دین پر خرچ کرتا ہے. وہ دین پر خرچ کرتا ہے. بہت خوب. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہمارے بھائی علامہ محمد عبداللہ صاحب نے جو اللہ توفیق دی سینٹر بنا دیا. اور سینٹر کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کو ہو رہا ہے، اہل محلہ کو ہو رہا ہے. تو گویا عالم کی خدمت مالی طور پر ہر اعتبار سے کرنا یہ دین کی پہلی سیڑھی ہے کو سمجھنے کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور برکت عطا فرمائے. آج کی موضوع ہے وہ ہے معراج کے سلسلے میں. میں چند بنیادی باتیں کرنی ہیں. اگر گلا چلا ساتھ دیا تو پھر وقت بھی کم ہے. میرے لیے تھا وہ گھنٹہ میں آپ کے بات کروں گا، لیکن ٹائم کم ہے. جو مجھے حکم ہوا اس کے مطابق بات اختصار کے ساتھ آپ کرنے کی کوشش کروں گا. کہ معجزہ ایک عام لفظ ہے، میریکل کہتے ہیں. معجزہ ہمارے درمیان ایک اتنا کامن یہ ہو گیا لفظ. کوئی تو اپنے اوپر آ گیا نا اچانک، تم معجزہ ہوئی ہے، تم آئی گیا مجھے پتہ ہی نہ تھا. کوئی اچانک بات ہو جائے تو کہتے معجزہ کری چھوڑی گئے. یہ معجزہ اتنا کامن لفظ ہے عوام الناس میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معجزہ کیا ہے. معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جو ما فوق الفطرت ہو، جو نیچر سے کے خلاف ہو، اباؤٹ نیچر، اور محی العقول ہو، جو اس کو بندے کا دماغ حیران ہو جائے، سمجھ نہ سکے. وہ بات اگر اللہ کے نبی سے ہو تو وہ معجزہ ہے. اللہ کرے وہ معجزہ نہیں ہے. اللہ معجزہ کری چھوڑا ہے. اللہ معجزہ نہیں کرتا. معجزہ خاص ہے نبیوں کے ساتھ. بات سمجھنی ہے. میں بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو بیٹھنے کا. کہ معجزہ کیا ہے؟ صرف نبی کے ساتھ جو بات نبی سے سرزد ہو، جو عقل میں نہ آئے اور نیچر کے خلاف ہو، وہ معجزہ ہے. اللہ نہیں کرتا معجزہ. اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اللہ جو کام کرتا ہے نا روٹین سے ہٹ کے، جیسے آدم علیہ السلام سے میں ہوا کو پیدا کر دیا. یہ قانون نہیں ہے رب کا، اس کی قدرت ہے. قانون کیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہوں تو بیٹا اور بچہ ہوتا ہے. لیکن وہاں آدم علیہ السلام ہیں، ماں نہیں ہے. تو رب نے حوا کو پیدا کر دی، اس کی قدرت ہے، معجزہ نہیں. رب نے بغیر پلر کے آسمان کھڑا کر دیا، معجزہ نہیں، اس کی قدرت ہے. رب کرے تو قدرت ہے، نبی کرے تو معجزہ ہے. بندے عام بندے سے معجزہ نہیں ہوتا. یہ کیا نہ گناہ ہے کہ بھائی معجزہ ہوئی گیا، تو آئی گیا ہے معجزہ ہوئی گیا ہے. معجزہ اتنا عام نہیں ہے. تو معجزہ صرف نبی کے ساتھ ہے. اور وہ اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے نبی کی پیدائش اعلان نبوت سے پہلے کوئی ایسی بات ہو. ایک ہے اعلان نبوت کے بعد کوئی ہونا. جیسے اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پنگوڑے میں تھے، اشارے سے چاند ہلتا جھیلتا تھا. پنگوڑے میں ہو کر نبی پاک
چاند کے ساتھ کھیلتے تھے. سبحان اللہ صلی اللہ. سنا ہوا نہیں یہ بات نبی میں چھوٹے چھوٹے کر رہا تھا کہ بات سمجھا گیا. اس کو معجزہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ارہاس. ارہاس کا معنی ہے کہ تمہید نبوت. ارہاس کا معنی کیا ہے؟ تمہید نبوت, کہ نبی کے جس کو بنایا جا رہا ہے, جو نبی بن کے آیا ہے اسے نبوت کرنا ہے, اس سے پہلے اس کی شان ظاہر کی جائے. نبی پاک بچپن میں چلتے تھے, بادل سایہ کرتے تھے. نبی پاک اعلان نبوت سے پہلے گزرتے تھے, پتھر اور پہاڑ سلام پڑھتے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ تھے ارہاس. اور جب نبی پاک اعلان فرما دیا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں, تو اس کے بعد جو کچھ ہوا سرکار نے کیا, مثلا درختوں کو بلایا, درخت جڑوں سمیت چلتے آ گئے, یہ معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, یہ معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایسے جتنے بھی کام ہو سارے کے سارے معجزہ. تو معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا. کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 3. سب سے زیادہ معجزہ ملے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد پوری نبیوں کی جماعت کے اندر 1,24,000 جتنے انبیاء گزرے ہیں, ان سب میں سے سب سے زیادہ معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. گویا سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. سرکار کا قدم, یہ معجزہ سرکار کے ساتھ خاص ہے, نبیوں کے ساتھ. اور اگر وہ بات جو عقل میں نہ آئے, کسی مسلمان سے ہو جائے, اللہ کا نیک ولی بندہ ہو, وہ بھی معجزہ نہیں ہے. چاہے وہ داتا صاحب ہوں, چاہے وہ خواجہ اجمیری ہوں, چاہے غوث پاک ہوں, کوئی بھی ہو, وہ معجزہ نہیں کر سکتے. نہ معجزہ ہو سکتا ہے, کیونکہ معجزہ صرف نبی کر سکتا ہے. اپنی شان نبوت کے اظہار کے لیے اللہ کا ولی کرے گا تو کرامت ہوگی, معجزہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگی؟ کرامت. کرامت کا معنی کیا ہے؟ کہ بزرگی ظاہر کرنا. ہم کہتے ہیں علماء کرام کہ عزت اکرام والے, ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, ولی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو قیامت ولی سے ہوتی ہے. اور عام مسلمان ہم جیسا, اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے, اتفاق سے ہو جائے, ہو سکتی ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں معونت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوئی. اور اگر وہی بات, ایسی بات کسی فاسق سے ہو جائے, جس کو ہم گنہگار کہتے ہیں, یا کافر سے ہو جائے, اس کو کہتے ہیں استدراج. جب دیکھتے ہیں ٹی وی پر وہ کیا کرتے ہیں, میجک دکھاتے ہیں, کپڑا سارا منہ میں ڈالا, نکالتے گئے کتنے گاز کپڑا منہ سے نکال آتا ہے. دیکھتے ہیں نا ٹی وی پیسے, تو کرنے والے تو کافر ہوتے ہیں. کیا معجزہ؟ یا نو, معجزہ نہیں ہے, وہ صرف معجزہ نبی کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ استدراج ہے. استدراج کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے کہ بندے کا پتر باڑا. اگر یہ ہو سکتا ہے ایمان لا, کیا کہنا ہے, بہت خوب. کافر تک ایسا ہو جائے وہ استدراج ہے, گنہگار ہو جائے استدراج ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال, وہ اللہ مہلت دے رہا ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ٹرمز, یہ ڈفرنٹ ٹرمز ہیں, ان کو سمجھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ کوئی معجزہ نہیں ہے جی, ہاں جی یہ سارا ڈھائی بیٹھ ٹیبل پہ تھوڑا تھمی کے معجزہ ہوئی ہے, میں تھارا بچائی اندر تو یہ بھی کوئی معجزہ ہے. معجزہ صرف اللہ کے نبی سے ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی سے ہوتا ہے. بہت خوب. معجزہ کا معنی یہ ہے جس سے روٹین کے مطابق کام نہ ہو, روٹین سے ہٹ کے ہو. پتھر بولتے نہیں, ہم سن نہیں سکتے, نبی بلا دے کہ اس کا معجزہ. ویسے ہر شے اللہ کی تفسیر کرتی ہے نا, سبح للہ ما فی السماوات والارض, ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن ہم سن نہیں سکتے. اس پتھر کو نبی پاک بلا دے تو اس معجزہ. درخت چلتے نہیں, نبی پاک چلا دے, معجزہ ہے. تو یہ معجزات نبی سے خاص ہیں. اس تمام معجزات میں سے کیونکہ سب سے بڑا معجزہ معراج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معراج النبی 27 کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیوں, اس کی حکمت یہ ہے
ہر نبی کو رب نے معجزہ عطا کی کہ نبی پاک تمام نبی کو سردار ہیں، ان کا کوئی انوکھا معجزہ ہونا چاہیے تھا نا. کیوں؟ کیفیت مختلف ہوتی. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، کیا؟ پتھروں سے پانی جاری کرنا. عصا مارا، قرآن پاک میں عصا مارا پتھر پر، چشمے جاری ہو گئے، اور پھر 12 چشمے جاری ہوئے، کیوں قبیلے 12 تھے نا آپ کے ساتھ، تو 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا. اب یہ معجزہ تو ہے، لیکن نبی پاک کے سردار ہے موسیٰ علیہ السلام کے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معجزہ نبی پاک کو عطا کیا تو فرمایا نبی پاک کو کہ اے میرے آقا، پتھر سے پانی نکلنا یہ معجزہ ضرور ہے، لیکن عموماً پہاڑوں سے ہی پانی نکلتے ہیں نا. لیکن آؤ میں تمہیں کیفیت بدل دیتا ہوں کہ انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے، انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے. یعنی معجزہ ہے، لیکن کیونکہ سردار ہے تو اس معجزہ کا سردار عطا کر دیا، کیفیت بدل گئی. اب سب نبیوں کو معجزہ عطا فرمائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ ہے. اسی لیے مولانا احمد رضا فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول. میں آواز ہی ٹھیک لیکن تھی میرا چل سو پہ چل بنا ٹھیک ہے نا. خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. آسان فرق ہے جو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے سب رسولوں سے. اور کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے تھوڑے بیٹھے ہو لیکن زور نہ پڑو تاکہ سرکاری حاضری ہو جائے، مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، محبت کی حاضری بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، حاضری بھی ہو جائے. خود کہو سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے. معراج النبی عظیم معجزہ ہے، ایک نہیں ہے، یہ پیکج ہے. ہر بندے کو ہے نا فون، آج میں یہ پیکج لگایا جی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سارے آپشن ہیں اس میں، بہت ساری چیزیں ہیں. پاؤنڈ 6 یہ بکرائے نے، لیکن چیزیں بڑھیا نے. نیٹ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کار بھی ہو جانی ہے، آئی بھی جیسنی ہے، بہت سارے پیکج ہے. تو یہ جو ہے نا معراج کا معجزہ، یہ پیکج ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں 18,000 سے زائد معجزے کے اندر ہے، قدم قدم پر معجزہ ہے، ہر قدم پر. اور یہ ہوا کیا؟ کیفیت فرمایا اس لیے ہر نبی نے آ کے کہا کہ اللہ ایک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے کہا اللہ یقین ہے. اس کی یقین بولو کیوں آواز ہی ہے. اس کا مجھے پوچھا گیا ہے اللہ ایک ہے، سب کو پتا. ہر نبی کا یہی تبلیغ ہے، ہر نبی کی. اس وقت اس زمانے میں کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا. آج ہم کیا سکتے ہیں کتابیں موجود ہیں. جب سے 20 سال پہلے یہ گل سی اصل کی پتہ کیوں کتابیں پڑھی ہے. اس زمانے میں کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے. پھر بعد میں درمیان گیپ بھی ہے. اس کے باوجود تبلیغ ایک ہے کہ اللہ ایک ہے. ہر نبی کی تبلیغ ایک. پوچھا اب کیسے پتا اللہ ایک ہے؟ نبی سے جب امتی نے پوچھا امت نے کیسے پتا اللہ ایک ہے؟ ہر نبی نے کہا اللہ ایک ہے. امتی نے پوچھا اللہ کیسے ایک ہے؟ کہا جبریل نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ دلیل تھی نا ہر نبی کے پاس. بے شک بے شک. جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبی کو سردار ہے، نبی پاک نے یہ جواب نہیں دیا کہ جبریل نے کہا کہ اللہ ایک ہے. فرمایا نہیں میں دیکھ کے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ایک ہے.
گواہی میں اور دیکھی گواہی میں فرق ہوتا ہے. آپ ہوتے ہیں نا کسی وٹنس بنتے ہیں کہ میں سنا ہے ایسا نہ ہوئی ہے مجھے پتا ہے تو کس طرح پتا آخر میں وہ مارا آخر پڑھا آخر سا نا میں سنیا نا اچھا وہ آخر ٹھیک ہے اوپر سے بندہ اور آئی کرنے اکھاں تکیا ہے ایسا ہوا ہے تو آپ اس کو یا آخر اکھاں تکیا ہے وہ جی گل زیادہ وجہ نا شاید پیٹ اس گل کیوں آخر تک ہے. فرمایا سب نبی نے کہا اللہ ایک ہے. پوچھا کیسے پتا ہے؟ فرمایا ہمیں جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے. ایک نبی پاک ہے فرمایا کہو قل هو اللہ احد. سب کہو قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے. فرمایا اگر تم کہو کہ اللہ ایک ہے قبول ہی نہیں. جب میرے نبی کہے کہ تم کہو نبی کے کہنے پر جب مانو گے پھر تم کہو اللہ ایک ہے پھر اللہ ایک ہے. اچھا تو یہ ہم نے انگلینڈ رہنے سارے بندے مانا زیادہ تھوڑا کنٹیکٹ نہیں انگریزا نہ کتنے انگریز اللہ کی ماننے آخر گاڑی دوان آخر کون نہیں آخر آخر وہ گاڑی دوان اللہ کی قبولی کھونی کہا تو صحیح ہے نا یار مارنا نراز نہیں بولتے نہیں یار باس بولنے سے آتی ہے. ایک بندہ بول رہا ایک وہ طریقہ ہے ایک بندہ گال کرو تو آخر ہاں ٹھیک ہے وہ یہ گلنا کرنا آخر اس کی سمجھ ایسی گئی ہے. اگر بندہ بیٹھا ہو اس میں جی وہ کوئی امانت آ کے دیا ہے ہم نے کوئی ایسی چکی لگی ایسی اس کی امانت تو نہیں ہو نا. بولو اللہ سب کو پتا اللہ ایک ہے. انگریز آخر اللہ ایک ہے یہودی آخر اللہ ایک ہے عیسائی آخر اللہ ایک ہے سکھ آخر اللہ ایک نہ الگ الگ کھیلنے مننے جانے ایک اللہ کی قبول نہیں. کیوں فرمایا کل واللہ نبی تمہارے اکھنا حسن سے پھر منسا ساری دنیا کہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کو قبول نہیں. بات سب ٹھیک ہے اللہ ایک ہے. اللہ کہتا ہے مجھے قبول ہی نہیں تمہارا کہنا. کیوں کہ تم نے مانا میرے نبی کے منہ سے نہیں مانا آپ ہی منی کرنے ہو. میرے نبی کے منہ سے نکلی بات مانو کہ پھر کہوں گا کہ تو اللہ ایک ہے تمہاری بات مانوں گا. قل واللہ نبی پاک آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے آپ کے کہنے پر جو مانے گا اس کا ایمان قبول ہے. اس کا ایمان قبول جو آپ کے کہنے پر مانے گا. آپ کے کہنے کے بغیر کوئی مانے اس کا ایمان قبول ہی نہیں. فرمایا سب نبیوں کا اللہ ایک ہے. نبی پاک نے فرمایا میں معراج کی رات دیکھ آیا کہ اللہ ایک ہے. کیوں فرمایا اللہ نے دیکھا کہ اللہ کی خوبصورت میں نے دیکھا میرے کندھے پہ اللہ نے ہاتھ رکھا مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اللہ ایک ہے. یا احمد سی یا آہد سی اے کل پسارا کل بڑھیا یا احمد سی یا آہد سی اے کل پسارا کل بڑھیا. وہاں معراج کی رات جہاں سرکار پہنچے وہاں کوئی نہیں تھا یا اللہ کی ذات تھی یا نبی کی ذات تھی. تو فرمایا اس لیے ایک بیان یہ تھی کہ میں نے دیکھا ایک ایسا بندہ ہونا پوری نبیوں کی جماعت کے اندر انبیاء کی جماعت کے اندر ایک ایسا ہونا چاہیے جو کہے میں نے دیکھا رب کو اللہ ایک ہے. یہ وجہ تھی. یہ فلسفی کیا ہے ہوتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے کیا اس فلسفی یہ ہے. دوسری فلسفی کیا ہے کہ فرمایا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی اعلان نبوت کے 11 سال بعد. اس سال ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. حضرت ابو طالب کا وصال ہوا. نبی پاک سخت غمگین تھے. اس غم سے نکالنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ میرے محبوب آ جائے میرے پاس سب غم بھول جائیں گے. میرے پاس آ جائے سب غم بھول جائیں گے. تو جب کوئی غم زدہ بندہ ہو نا اس کو بہت بڑی نعمت مل جائے اس کے سب غم بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آ معراج کی رات تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں تیرے سارے غم بھول جائے. یہ معراج رب نے فرمایا اوپر پھر اس کا تذکرہ فرمایا. بعض لوگوں کہتے ہیں کہ خواب میں ہوتا ہے خواب معراج کو تعجب نہیں ہوتا. ہم یہاں سوتے ہیں نا خواب تکڑے ہیں ڈریمز اگر میں ڈریم وہ فون کریں بیر صاحب میرا خواب ہے خواب آیا میں ستا سا میں ستے میں تکے میں لاہور پہنچے سا
کی تساؤل کا تساؤل، اس کا تعبیر کیا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا تم نے خواب نہیں دیکھا، میں کہا تو خواب دیکھو نا، ٹھیک ہے نا، خواب کو مان لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی پاک کا خواب کا ہی معراج، خواب کو ہو یا نبی پاک کا معراج ہو، اس کا بھی ذکر ہے، لیکن اس معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ خواب کا معراج نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی معراج ہے، فزیکلی ود روح جسم، فزیکلی معراج سرکار دو علیہ وسلم. کیوں؟ اس کی قرآن مجید نے کو تعین فرمایا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے خاص کو معراج کرائی. اب کس کو کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں روح اور جسم دونوں کا بندہ. اب کا معنی بندہ، تو بندہ ہوتا ہے، روح نہ ہو تو بندہ نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے تجھے کیا ہونے ہو؟ اگر روح نہ ہو تو کیا ہونے ہو؟ مردہ، ڈیڈ باڈی. یار تسی اللہ کے منہ پتہ کوڑیاں پا کے آئے ہو، ڈیڈ باڈی آخنے اس کی، ٹھیک ہے. اور اگر باڈی ہو، روح نہ ہو تو ڈیڈ باڈی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر روح اور ڈیڈ باڈی اپنے باڈی دونوں ہو تو بندہ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا. فرمایا بندہ گیا ہے، پھر فرمایا لنریہ، ہم نے اس کو دکھایا. دیکھتا کون ہے؟ بندہ دیکھتا ہے، اس میں روح اور جسم دونوں ہو. بے شک. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوا تو اس کے اندر فرمایا بہت ساری نشانیاں دکھائی گئی ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا. یہ سائنس کیوں؟ میں ایک بات آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. بات میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر لمبی ہو گئی ہے. ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، مسئلہ ہے. ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے اس کے دور میں، اس کے ٹائم کے اندر جس چیز کا زیادہ عروج تھا نا، ایک بات تھی جو چیز اس کے مطابق معجزہ ملا. مثلا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت حکمت اجزاء حکیم اخرم تو یہ پڑھانے نا یونانی حکیم، حکمت پیک پر تھی، ڈاکٹری میڈیسن میڈیکل پیک پر تھی. اس کو چیلنج کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور معجزے وہ دیے جو ان سب حکیموں کو فیل کر دیا، سب کو فیل کر دیا. ہر نبی کے دور میں جو معجزہ ملا اس دور کے مطابق جو چیز پیک پر تھی نا اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو معجزہ عطا فرمایا. ہمارے نبی آ کر محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں آئے، قیامت تک حضور کا دور ہے. سبحان اللہ. جب سے آئے اس وقت سے لے کر تاسم قیامت نبی پاک کا دور ہے، نبی پاک کا ٹائم ہے. اس ٹائم کے اندر بڑی بڑی کمالات ہونے ہیں، سائنس کی ترقی کرنی ہے، جہاز اڑنے ہیں. چل رہے کنکورڈ نکلا سا لندن تو امریکہ کے لیے، ہر چیز ہل جاتی تھی، شیک ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ بھی انسان کی دماغ نے کیا نا. اسی طرح بہت ساری کمالات سائنس نے، آپ یہ ٹیلی فون دیکھ رہے، موبائل یہ کیا کچھ ہے، ان سب کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزیں نبی پاک کو عطا فرمائی ہیں، ان کا توڑ کرنے کے لیے. یہ ساری کی ساری چیزیں معراج میں موجود ہیں. آج ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے بائی پاس، اگر جو اس کی ہارٹ اٹیک ہویا بائی پاس کرتا ہوں، اس کے بعد کہتے ہیں اس کے کوئی ریکوری کے لیے ٹائم چاہیے، کہتے ہیں نا کہ ریکوری کے لیے ٹائم چاہیے. جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ نبی پاک آپریشن کیا حرم کے اندر، جس کے شک صدر کہتے ہیں. اسی معراج کی رات ہوا، معراج کی رات نبی پاک آپریشن ہوا. کرنے والے کون تھے؟ ڈاکٹر جبریل. کیوں؟ نبی پاک کے دل کو اور زیادہ مضبوط کرنا تھا تاکہ وہ چیزیں دیکھ سکیں جو لامکان ہیں. آپریشن ہوا، منٹوں میں آپریشن کر کے سی دیا، ود ان سیکنڈ ریکوری ہو گئے. سبحان اللہ. بتاؤ آج تک سائنس ترقی کر سکی ہے؟ اگر آپریشن ہو ود ان سیکنڈ ریکور ہو گئے، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. اسی وقت نبی پاک آپریشن ہوا، ریکور ہوئے، براق پر سوار ہو گئے. کہاں گئی تمہاری سائنس؟ اور سائنس بے شک ترقی کر رہی ہے، کرے گی، لیکن اس بات کو نہیں پہنچے گی جو نبی پاک نے کر کے دکھائی ہے. ادھر آپریشن ہوا، ریکور ہوئے، براق پر سوار ہوئے، دوڑ پڑے. اور براق چلا، پورا مکہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے. براق کی سپیڈ کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں کہ براق کی سپیڈ یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی نا وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. واہ 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 واہ. آج کہتے ہیں یہ کبھی بوٹ ٹرین کے لیے لندن سے گلاس ہو جاتی ہے، گولی کی طرح جاتی ہے. میں نے کہا لو براق کے مقابلے میں اپنا لگاؤ زور. اب سائنس کو کون زور لگا؟ تم نے بوٹ ٹرین چلائی ہے، نبی پاک نے براق دوڑا ہے، تمہاری ٹرین سے زیادہ تیز ہے.
پھر کہتے ہیں وہ کنکور چلا تھا یہاں سے اپنا برطانیہ کے لیے، وہ چلتا تھا ہر چیز ادھر ایئرپورٹ پر پورا شہر شیک کرتا تھا. میں نے کہا پورا مکہ سو رہا تھا، نبی پاک نے جو کنکور چلایا نا کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی. جو براق دوڑا اس کی سبحان اللہ. براق بنا برق سے، برق کا معنی کیا؟ بجلی. بجلی کی رفتار کا اندازہ نہیں کر سکتے نا آپ، کیوں ٹائم پانی ہوتے ہی ہوتے ہیں. بات تو دل کر رہا تھا، میرا آواز خراب ہے لیکن بات کریں دل تو کرتے ہیں، بس کچھ سننے والا کون. تو معجزہ کیا ہے؟ معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک کی عظمت کا معراج ہے. معراج یعنی اتنی بلندی، اتنی اس کے اوپر کوئی بلندی ہے ہی نہیں. نبی پاک اس بلندی پہ پہنچے جہاں کوئی بلندی نہیں ہے. معراج کا معنی شارٹ کٹ یہ ہے، اتنی بلندی، اتنی عظمت، اس سے اوپر کوئی عظمت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب شانیں دی ہیں. نبی پاک خدا نہیں، نبی پاک اللہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنی خوبی سب اللہ نے نبی پاک کو عطا کر دی. سبحان اللہ. اور ساری کی ساری ان میں بے شمار وہ ہے معراج کی رات نبی پاک کو عطا کر دی گئی. تو باتیں بہت کرنے والی تھی لیکن وقت ہی کمی کی بات میں کہہ سکا. اللہ قبول فرمائے. کوئی سبقت لسانی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بات غلط ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.